بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسی نماز جس کے پڑھنے کے بعد اللہ سے جو مانگو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے، اور وہ نماز ہے نماز کن فیکون۔ تو آج رمضان المبارک کی 25ویں رات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہی رات لیلۃ القدر کی رات ہو، کیونکہ کوئی بھی بندہ پورے وثوق کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے۔ ہمارے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر کی رات کی نشاندہی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اور آخری عشرے کی طاق راتیں کون سی ہیں؟ 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات۔ 21ویں رات اور 23ویں رات تو گزر چکی ہے، اور آج رمضان المبارک کی 25ویں رات ہے۔ تو اس رات آپ یہ نماز کن فیکون، اس نماز کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگو گے یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ دوستو، اس رات ہر نیکی کا اجر کئی ہزار گنا بڑھ جاتا ہے۔ ویسے تو رمضان المبارک میں ہر نیکی کا اجر اللہ رب العزت 70 گنا بڑھا دیتا ہے، اور اسی طرح جب لیلۃ القدر کی رات آتی ہے تو اس رات یہ اجر اور زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ جو بھی اس رات عبادت کریں اس عبادت کو جاری رکھیں، اور اس عبادت کے ساتھ ساتھ یہ نماز کن فیکون، اس نماز کو بھی ضرور پڑھیں۔ اور اس نماز کے پڑھنے کے بعد آپ کے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی دعا کی قبولیت میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو اس رات آپ نے یہ مبارک عمل، یہ مبارک نماز پڑھنی کیسے ہے؟ نماز پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ اللہ والو، پوری رات آپ کے پاس ہے، اذان مغرب سے لے کر اذان فجر تک۔ اس پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ نماز پڑھ سکتے ہو۔ آپ نے 4 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کرنے ہیں۔ اب یہ چاروں نوافل آپ نے 2 کر کے پڑھنے ہیں۔ پہلے آپ نے 2 نوافل ادا کرنے ہیں، سلام پھیرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے باقی 2 نوافل پڑھنے ہیں۔ نیت آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، خاص صلاح واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اس طریقہ کار سے آپ نے نیت کرنی ہے۔ اب جب آپ نے نیت کر لی، نیت کرنے کے بعد آپ نے ہاتھ باندھ لیے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے صرف 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور اسی طرح دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، پھر سلام پھیرنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اسی طریقہ کار سے دوبارہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت کرنی ہے، اور ان رکعت میں بھی آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس طرح آپ کے 4 نوافل مکمل ہو جائیں گے۔ اب نوافل ادا کرنے کے بعد آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں، بلکہ اسی جگہ آپ نے بیٹھے رہنا ہے، اور 100 مرتبہ کن فیکون، کن فیکون، ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ، یعنی کہ ان کلمات کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ کن فیکون ان کلمات کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اس دعا کو پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے 3 عمل کر لیے۔ پہلا عمل آپ نے 4 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کے ادا کیے۔ دوسرا عمل آپ نے کن فیکون ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھا۔ تیسرا عمل اللہم اجرنا من النار، اس دعا کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھا۔ جب آپ یہ تینوں عمل کر لیں تو آخر میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے،
پھر رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ نے دعائیں مانگنی ہیں۔ پریشان ہیں تو پریشانیوں سے نجات کی دعائیں مانگو، اولاد نافرمان ہے تو اولاد کی ہدایت کے لیے دعا مانگو، بچے بچیاں جوان ہیں، کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا تو ان کے نیک رشتے کے لیے دعائیں مانگو، گھر میں تنگ دستی ہے تو تنگ دستی سے چھٹکارے کے لیے دعائیں مانگو، مقروض ہو تو قرض سے نجات کی دعا مانگو۔ اسی طرح آپ کی جو بھی پریشانی ہے، ایک پریشانی ہے، ایک سے زیادہ پریشانیاں ہیں، ان تمام پریشانیوں کا تصور رکھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگو۔ انشاءاللہ آپ کی دعائیں ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائیں گی اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے گا۔ اللہ والو، یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے اور نہ ہی یہ مہینہ زندگی میں بار بار نصیب ہوتا ہے۔ ابھی تو ہمارے پاس وقت ہے، ہم یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہمارے پاس موجود ہے، ہو سکتا ہے کہ زندگی میں دوبارہ ہمیں یہ مہینہ نصیب ہو یا نہ ہو، تو ابھی تو ہمیں اپنے رب کو منا لینا چاہیے۔ ابھی تو ہمیں اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا لینے چاہیے تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہماری بخشش ہو جائے، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں، اور اس مبارک رات ہم اللہ رب العزت کی رحمتوں کو اور نعمتوں کو سمیٹ سکیں۔ دوستو، بالفرض اگر آپ آج 25 رمضان المبارک کی رات یہ مبارک عمل یہ مبارک وظیفہ نہ پڑھ سکے تو پھر آپ 27 رمضان المبارک کی رات اور 29 رمضان المبارک کی رات، ان دو راتوں میں یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور بالفرض اگر آپ 27 رمضان المبارک کی رات کو بھی یہ مبارک عمل نہ کر سکے تو پھر آپ نے 29 رمضان المبارک کی رات اس عمل کو اس وظیفے کو ضرور پڑھنا ہے، اور یہ دعا آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ضرور مانگنی ہے کہ یا پروردگار، تیرا مہمان مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، اگر اس مہینے کی خدمت کرنے میں ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اے میرے پروردگار ہمیں معاف فرما دینا۔ اے میرے پروردگار، ہم تیرے خطا کار گناہ گار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دینا تاکہ ہمیں بروز قیامت شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس دعا کو آپ نے ضرور مانگنا ہے۔ اس دعا کے علاوہ آپ اور بھی دعائیں مانگیں اور ان وظائف کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، نوافل ادا کریں اور اس پوری رات کو اللہ رب العزت کی عبادت میں گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آج 25 رمضان المبارک شب قدر کی رات یہ مبارک عمل مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔